جنم لے سکتا ہے۔ ہندوؤں کے اندر تقریباً 7 جنموں تک جو ہے وہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد 7 جنموں تک جو ہے وہ دوبارہ آ سکتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوؤں کے اسی عقیدے کو اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ جو شخص 1300 سال پہلے، مرزا قادیانی سے 1300 سال پہلے، جو شخص 1300 سال پہلے محمد بن عبداللہ کی شکل میں مکے میں پیدا ہوا تھا، وہی شخص دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں قادیان کے اندر پیدا ہوا ہے۔ کہتا ہے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، میں اور وہ دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ اب اس بات کی وضاحت، مزید تفصیل اس کے بیٹے نے کلمۃ الفصل، اس کا ایک مضمون تھا جو بڑا تفصیلی تھا، وہ کتابی صورت میں بعد میں شائع ہوا، آج بھی ان کی ویب سائٹ پر وہ موجود ہے۔ اس کے اندر اس نے خود اس کی تفصیل بیان کی۔ تفصیل یوں بیان کرتا ہے، خود ہی سوال لکھ کر اس کا جواب دیتا ہے۔ کہتا ہے ہمارے اوپر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے ایک نیا نبی کھڑا کر لیا ہے تو پھر تم نے ایک نیا کلمہ کیوں نہیں بنایا؟ تمہیں اپنا کلمہ بنا لینا چاہیے تھا، جیسے ہر نبی کا الگ الگ کلمہ ہوتا ہے، تم نے ایک نبی بنا لیا تو کلمہ بھی بنا لو الگ۔ تو مسلمانوں والا کلمہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو تم؟ اب اس سوال، کہتا ہے ہمارے اوپر یہ سوال ہوتا ہے، اب اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ کہتا ہے اصل میں ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ حضرت صاحب کا دعویٰ، یعنی کہتا ہے میرے ابے کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ کہتا ہے ہمارے نزدیک چونکہ نیا بندہ آیا ہی نہیں، وہی پرانا شخص جو ہے وہ نئے روپ کے اندر آ گیا ہے، اس لیے ہمیں کلمے کی کوئی ضرورت۔ پھر اس نے یہی 2 حوالے جو میں نے خطبہ الہامیہ کے آپ کے سامنے پڑھے ہیں مرزا قادیانی کی کتاب کے، اس نے یہی 2 حوالے پیش کیے۔ کہتا ہے کہ میرے ابے کا یہ دعویٰ ہے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہے، یہ دیکھو اس کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی۔ کہتا ہے چونکہ ہمارے نزدیک کوئی نیا بندہ آیا ہی نہیں، اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پس مسیح موعود، آخر میں جو سارے جواب کا خلاصہ لکھتا ہے نا، کہتا ہے پس مسیح موعود، وہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں یہ لوگ، پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ اس نے سارے سوال کا جو خلاصہ پیش کیا۔ کہتا ہے ہمیں نئے کلمے کی اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ نیا بندہ کو آیا ہی نہیں، وہی بندہ دوبارہ آ گیا۔ بس فرق یہ پڑا ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے تو یہ کلمہ صرف محمد رسول اللہ یعنی محمد بن عبداللہ تک رہتا تھا، لیکن مرزا قادیانی کے آنے کے بعد جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر مرزا قادیانی بھی شامل ہو گیا ہے۔ کہتا بس یہ فرق پڑا ہے۔ اب اگر کوئی قادیانی ہمارے سامنے آ کر پڑھے دیکھو جی میرا کلمہ میں وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ محمد رسول اللہ کے مفہوم کے اندر کس کو شامل کر رہا ہے؟ مرزا قادیانی کو، بتائیں ہمیں خوشی ہوگی کہ تکلیف ہوگی؟ بھائی تکلیف ہوگی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور یہ غلام مرتضیٰ کے بیٹے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لا کھڑا کر رہے ہیں، چراغ بی بی کے بیٹے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لا کھڑا کر رہے ہیں۔ وہ یہ تو پرلے درجے کا گیا گزرا آدمی تھا۔ ہماری امت محمدیہ کے اندر سب سے افضل ہم کس شخص کو مانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایمان سے بتائیں اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کر دے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، کبھی ہم مانیں گے؟ اب مرزا قادیانی کو چھوڑیں، یہ تو گیا گزرا بندہ ہے، امت محمدیہ کا سب سے افضل ترین شخص، اگر کوئی ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں اور وہ محمد رسول اللہ اور ایک ہی ہیں، مسلمان اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ 1300 سال کے بعد آنے والا شخص، انگریزوں کا ایجنٹ، اس کو کیسے مسلمان جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مان سکتے ہیں؟ کلمے کے اندر کیسے اس کو شریک مان سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ جتنا مرضی وہ کہیں جی دیکھو ہمارا کلمہ تمہارا کلمہ ایک ہی ہے، تم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہو ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، بھائی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ سے مراد کیا لے رہے ہیں۔
پھر مرزا قادیانی نے صرف دعوے کی حد تک ہی نہیں رہا، بلکہ جو خصوصیات اور جو مقامات اور مراتب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اس نے کہا کہ میرے بھی ہیں وہ۔ مثال کے طور پر ہم بڑے فخر کے ساتھ دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیوں جی؟ ہم غیر مسلموں کو بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مرزا قادیانی کے جو الہامات کا مجموعہ، اس کا نام ہے تذکرہ۔ انہوں نے اس کے مرزا قادیانی کے سارے الہام جمع کر دیے ہیں اس کے اندر۔ اب جب اس کو دیکھیں گے تو مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جو خصوصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مرزا قادیانی نے کہا اللہ نے مجھے بھی وہ خصوصیت دی ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جام کوثر ہم پئیں گے، ہماری بڑی دعا ہوتی ہے، بڑی آرزو ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم پئیں گے۔ بڑے فخر کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں انا اعطیناک الکوثر۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ وہ کہتا ہے مجھے بھی اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ آیت پڑھ کر ہم سارے مسلمانوں کو کہتے ہیں اگر اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ قرآن کے اندر یہ حکم ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کو بتا دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مقام محمود، یہ ایک ایسا اعلیٰ مقام ہے کہ یہ پوری انسانیت میں سے صرف ایک شخص کو ملے گا، اور وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے کہ میں تجھے مقام محمود دوں گا، یعنی جو خالصتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ مرزا قادیانی نے اس کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا۔ تو مرزا قادیانی نے صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ اس دعوے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، وہ بھی اپنے اندر سمیٹے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہونے کا ہر لحاظ سے اس نے دعویٰ کیا۔ پھر وہ یہاں تک نہیں رکا، پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھا ہے۔ آگے وہ اس طرح بڑھا ہے، کہتا ہے کہ جب اسلام شروع ہوا تھا، اس کی کتاب خطبہ الہامیہ کے اندر ہی یہ بات موجود ہے، کہتا ہے جب اسلام شروع ہوا تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ پہلی رات کے چاند کی طرح تھا، لیکن میرے زمانے میں اسلام کی جو خدمت ہوئی ہے وہ اسلام اب 14ویں رات کے چاند کی طرح ہو چکا ہے۔ یعنی جو خدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ہے، کہتا ہے میں نے اس سے بڑھ کر کی ہے۔ یہ اس کی عبارت کا مفہوم ہے کہ ان کے زمانے میں پہلی رات کے چاند کی طرح بالکل معمولی سی لائن تھی، بالکل معمولی سی روشنی تھی اس کی، لیکن جو اسلام کی خدمت میں نے کر دی ہے، کہتا ہے کہ میرے زمانے میں وہ اب 14ویں رات کے چاند کی طرح جو ہے اس کی روشنی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہے۔ اپنی محنت کو نبی علیہ السلام سے بڑھا کر پیش کر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک حواری تھا ظہور الدین اکمل، وہ شاعر تھا، اور قادیانی لوگ جو ہیں اس کو اپنی امت کا حسان بن ثابت کہتے ہیں۔ امت محمدیہ کا حسان بن ثابت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی، تو لیکن قادیانی لوگ جو ہیں وہ قاضی ظہور الدین اکمل قادیانی کو اپنی امت کا حسان بن ثابت کہتے ہیں۔ اس نے مرزا قادیانی کی شان کے اندر قصیدے کہے ہیں۔ ایک قصیدہ اس نے کہا جس کے ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد پھر وہی عقیدہ جو مرزا قادیانی نے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں ہے، کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے دوبارہ آئے ہیں، لیکن یہ جو دوبارہ محمد آیا ہے نا، یہ پہلے سے شان کے اندر بڑھا ہوا ہے، دوسرا محمد جو وہ پہلے محمد سے افضل ہے۔
محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، یہ اس کا شعر ہے۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، سارے مسلمان جن کو اللہ کا پیغمبر اور رسول تسلیم کرتے ہیں، اور دوسرے محمد سے مراد وہ مرزا قادیانی مراد لے رہا ہے، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ اب یہ شعر مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر شائع ہوا، اس کے مرنے سے 2 سال پہلے 1906 میں اخبار البدر کے اندر، جو قادیان سے شائع ہوتی تھی، مرزائیوں کی اخبار تھی۔ اب مرزا قادیانی لامحالہ یہ مرزا قادیانی نے نظم پڑھی ہے، شعر جو ہے وہ سنا ہوگا، تو جب مسلمان پیش کرتے نا تو کہ نہیں یار، قادیانی کہتے نہیں یار یہ تو نا شاعر کا اپنا تخیل ہے، اور آپ کو پتہ ہے شاعر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں تو کرتے رہتے ہیں، وہ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین پر لے آتے ہیں، تو یہ تو شاعرانہ تخیل ہے۔ حضرت صاحب نے کو نہیں پتہ چلا کہ میرے بارے میں اس نے یہ عقیدہ رکھا ہے۔ اب مسلمان یہ شعر پیش کرتے اور قادیانی لوگ جو ہے نا یہ طویل کر کے جان چھڑاتے رہے۔ لیکن جب ہوا 1944 کے اندر یہ بحث قادیانیوں کے 2 گروپوں کے اندر چھڑی، ایک قادیانی گروپ تھا اور ایک لاہوری گروپ تھا۔ یہ 1914 کے اندر 2 جماعتیں بن گئی، 2 فرقے بن گئی ہے۔ تو 1914 کے بعد ان کا اختلاف جو خوب عروج پر آیا، اور 1944 کے اندر یہ بحث چھڑی کہ یہ شعر جو ہے کب کہا گیا تھا۔ جو لاہوری گروپ کا امیر تھا مولوی محمد علی لاہوری، اس نے یہ اعتراض